على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عقیدت عرض کرنے کے بعد علماء کرام، طلبہ، حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، آج ہم سبھی مرحوم و مغفور جناب استاد محترم ماسٹر نذر محمد صاحب، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اور ان کے بیٹوں جناب بھائی محمد اقبال، بھائی محمد شاہد، بھائی محمد قیصر اور محمد آصف ان کے ہاں اظہار تعزیت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماسٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کاروبار چھوڑ کے کسی کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو، تعلق داروں کو یاد رکھیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ 5 وقت کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے اور قرآن اس کا حکم دیتا ہے، جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جائیں، پیسوں کی نہیں ضرورت ہے، میں تو ایک اپنے گھر کا ایک صدمہ ہے تو بھائیوں کے ساتھ مل کر اس صدمے میں حاضر ہوا ہوں۔ گھر کے افراد جو ہیں وہ صرف خالصتاً وہ آتے ہیں دعا کے لیے، یہ تو مساجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، انہیں یہ حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس وقت جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ
الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم جس دنیا کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، بندہ جب فوت ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دنیا بیکار ہے، ہم نے تو اسی قبر میں جانا ہے جس قبر میں جانے والا جا رہا ہے۔ جس دنیا کے لیے مارے مارے ہم پھرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، دغا بھی کرتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ہے، کہ بندہ سمجھتا ہے یہ بیکار ہے، لیکن ایمان والوں کو زندگی میں سمجھ آ جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ سرکار چارپائی جس کے اوپر ابھی کوئی کپڑا نہیں تھا، چٹائی تھی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی، حضور آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی حضور کیسے کسرا کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، محلات میں بڑے بڑے اچھے بستروں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو خالق کائنات نے کائنات کا والی بنایا اور آپ اس طرح لیٹ رہے ہیں اور آپ کے جسم پہ نشانات پڑ گئے۔ تو حضور فرمانے لگے امت ان کو صرف دنیا چاہیے، ہمیں خدا نے دنیا بھی دی ہے آخرت بھی دی ہے، ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، ہم اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، جو بڑی لمبی زندگی ہے جس کے لیے ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ تو کتنی لمبی زندگی، قبروں میں پڑے ہوئے انسان آج غور کر کے دیکھے کب کے پڑے ہوئے، کتنی دیر ہوگی انہیں قبروں میں پڑے ہوئے، اور ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، کبھی سوچ نہیں آئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدوانین ثلاثہ، حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ دیوان تین طرح کے ہیں۔ ایک دیوان ایسا ہے، دیوان لا یغفر اللہ، جس کو اللہ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، الاشراک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے لیے تو یہ جہنم ہی ہے۔ اور دوسرا دیوان کیا ہے کہ حقوق العباد فیما بینہم، بندوں کے حقوق جو ان کے آپس میں ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک بندے کا حق بندہ دے نہیں دیتا۔ یہ مت سمجھے کہ خدا رب الجلال معاف کر دے گا، اس نے قاعدہ بنا دیا ہے، وہ قدرت والا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، مالک ہے، لیکن اس نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ بندوں کے جو آپس کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، دوستوں کے ہیں، جس کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے، جب تک اس کو اتنا ظلم کی جو ہے مطابق اس کو نہ اس کا قصاص لے کر دیا جائے، یا اس کے مطابق اس کو انصاف نہ دیا جائے، اتنی دیر تک اللہ معاف نہیں فرمائے۔ اور ایک حقوق وہ ہے فیما بین العباد و بین اللہ تعالی، جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان ہے، جو حقوق بندوں کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو ان کے سبب ان کو پکڑ لے، وہ بچنے والا رحم کر دے۔ اب تین طرح کے دیوان، ایک تو وہ جس کی بخشش ہے ہی نہیں، اور ایک وہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ حقوق جو بندوں کے خدا کی نماز، روزہ، حج، زکات، جس کو پڑھ کر ہم باہر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو پڑھ کر ہم باہر جا کر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ بڑے بڑے جبوں والے پھرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اعلیٰ مناصب میں فیض ہیں، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو بے عزت والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہم اوپر سے جو ہے اللسان یسبح والقلب یسبح، ہماری زبان تسبیح کہہ رہی ہوتی ہے، دل چھریاں چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی کا محاورہ مشہور ہے کہ بغل میں چھری اور منہ سے رام رام،
بغل میں چھری اور منہ سے رام رام، تو یہ نہیں چلے گا۔ خدا نے ایک نظام وضع کر دیا ہے جو اپنے رسولوں کے ذریعے اس کائنات میں اور کتابیں دے کر خیر کے کائنات میں بھیجا ہے۔ وہ نظام بڑا واضح ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کے درمیان حقوق ہے وہ خدا بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے قانون وضع کر دیا ہے جتنا حق کھایا ہے جب تک تم نہیں دے گا اتنی دیر تک تجھے معافی نہیں ملے گی۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے حاوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فی امتی، اے صحابہ بتاؤ میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا متاع لہ، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، کاریں نہ ہو، کوٹھیاں نہ ہو، بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہو، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صوم و صدقۃ و حج و یاتی قد قذف ھذا و اکل مال ھذا و سفک دم ھذا۔ فرمایا مفلس میری امت میں سے وہ ہے جب دنیا سے آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کثیر نمازوں کا ثواب ہو، کثیر روزوں کا ثواب ہو، حج کا ثواب ہو، صدقات و عطیات کا ثواب ہو، لیکن دوسری طرف مظلوموں کی لسٹ لگی ہے۔ ایک کہتا ہو اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک کہتا ہو اس نے میرا مال کھایا تھا، دوسرا کہتا ہو اس نے میرا نام خون بہایا تھا۔ اب وہ حاجی صاحب نمازی صاحب ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف مظلوموں کی لسٹ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس نے کتنا ظلم کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ بہت ظلم کیا ہے۔ یہ تو دیکھ یا اللہ کسی کو گالیاں دیتا تھا، کسی کا اس نے مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، سارے ایک طرف ہیں۔ اللہ فرماتا اچھا، حالانکہ خدا جانتا ہے، حالانکہ خدا جانتا ہے، فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کتنا ظلم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا فرشتوں اوخذا من حسناتہ فطرحت علیہ، اس کی نیکیاں لے لو اور ان مظلوموں کو دے دو۔ اس کی نیکیوں کی زمین حسناتہ یعنی اس کی نمازوں کا ثواب لے لو اور ان مظلوموں کو دے دو۔ نمازیں جتنی پڑھی تھی، جتنا ثواب تھا وہ مظلوموں کو دے دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جتنا اس نے ظلم کیا پورا ہوا ہے؟ عرض کی یا اللہ نہیں۔ فرمایا اس نے روزوں کا ثواب بھی لے لو اور ان کو دے دو۔ اللہ فرماتا پورا ہوا ہے حالانکہ خدا جانتا ہے۔ عرض کی یا اللہ نہیں۔ فرمایا اس کے حج کا ثواب بھی لے لو اور اس کو دے دو۔ وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب جس کو ہم دیکھتے تھے بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، بڑا قبہ پہنا ہوا ہے، ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے، اور وہ ظالم اتنا ظلم کرتا رہا، کبھی فلاں امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، کبھی ماں کا حق، کبھی بہن کا حق، کبھی بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اکڑ بیٹھا ہوا ہے، بڑا بنا بیٹھا ہوا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن یہاں تو کر لے گا، جج بھی خرید لے گا، وکیل بھی خرید لے گا، مقدمہ بھی اپنے نام کروا لے گا، لیکن اس عدالت میں کیا کرے گا؟ ایک عدالت وہ ہے جب تو نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اس عدالت میں جا کر کیا کرے گا جہاں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، سارا ثواب دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جتنا ظلم کیا پورا ہوا ہے؟ عرض کی یا اللہ نہیں۔ فرمایا اوخذا من خطایاہم فطرحت علیہ، ان مظلوموں کی جتنی خطائیں ہیں ان کو پکڑو اور اس حاجی صاحب کو دے
اس نمازی صاحب کو دے دو، وہ ساری خطائیں دی جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی، معصوم طورھا فی النار، پھر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے، چل جہنم میں۔ فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو نامہ اعمال میں سارا کچھ لے کر آئے۔ ہم تو محفل میلاد کرا کر کہتے ہیں بخشے گئے ہیں، ہم تو یہ ختم دلا کر کہتے ہیں بخشے گئے ہیں، ساری زندگی جو کیا ہے وہ کدھر جانا ہے؟ جو پاپ کراتا ہے وہ کدھر جانے ہیں؟ بخشش میرا خدا کرتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام وضع کر دیا ہے، جو میرے حقوق ہے وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو بندوں کے ساتھ ظلم کر کے آیا ہے میں اتنی دیر تک معاف نہیں کروں گا جتنی دیر تک وہ میرا بندہ تجھے معاف نہیں کر لے۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا، سینگوں والی بکری نے اگر غیر سینگوں والی بکری کو سینگوں کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہوگا تو اللہ اس کا بھی قصاص اس کو دے کر دے گا کہ میں نے تجھے سینگ دیے تھے، اس کو سینگ نہیں دیے، تو نے کیوں اتنا نقصان پہنچایا؟ اس وقت کیا کرو گے؟ کدھر جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ہے اختیار کیا ہم کی بارگاہ میں عرض کر لیں گے؟ اختیار اس وقت یہی اعمال کا اختیار ہوگا، سادے عمل ہوں گے جو تیرے اس وقت کام آئیں گے۔ اور ادھر یہ ہے وہ حاجی صاحب نمازی صاحب جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں کونسلر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وہ اگر صحیح طریقے سے عوام کے ووٹ لے کر ان کی خدمت کرتا ہے تو میرا خیال بڑے چپے کپے والوں سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ عوام کے حقوق پورے کرنا، عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی۔ بندے پیچھے جنازے میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، تو فیصلے تو جنازے بھی ہو جاتے ہیں نا۔ کوئی نیک بندہ تھا نا مجذوب، وہ کہتا ہے جنازے میں جا رہا تھا، کہتا ہے بھی فیصلہ ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، بھئی تو بتا کس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ فرمایا مخلوق خدا کی زبان کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا تھا، خدا نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ مخلوق کی زبان بھی زبان اس وقت جب جنازے کے پیچھے چل رہے ہوتے، ہر ایک کی زبان کے اوپر وہی لفظ آتے ہیں جو اس نے کیا ہوتا۔ ادھر وہ حاجی صاحب سارا کچھ دے کے جہنم کے اندر مر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہے، آپ بیان کرتے ہیں ان رجلا فی من کان قبلکم، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، تو جب وہ مر گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی شفقت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر هل عملت خیرا، آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں فانظر هل عملت خیرا، کوئی نیکی یادگار تم نے زندگی میں کی ہے؟ کوئی نیکی یادگار؟ اس نے کہا یا اللہ نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے، میں تو کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا کوئی نیکی یاد کر لے۔ فرشتے اس سے پوچھتے اور فرشتہ بڑی سختی سے پہلے پوچھتا ہے فانظر هل عملت خیرا، دیکھ کوئی زندگی میں تو نے کیا؟ پھر سختی تیسری دفعہ نرمی سے پوچھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کوئی نیکی یادگار تو نے زندگی میں کی؟ کہتا ہے ایک نیکی مجھے یاد آ گئی، انی ابائی الناس، میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا، اور خرید و فروخت کرتے ہوئے میرے پاس امیر بھی آتے اور غریب بھی آتے، فانظر الموسرا واتجاوز عن المعسر، اگر امیر آتا مجھے کہتا کہ مجھے ایک مہینہ اور مہلت دے دے تو میں کہتا کوئی بات نہیں یار تو ایک مہینہ ٹھہر کے دے دینا، ایک مہینہ ٹھہر کے دے دینا، تو مہینے کے بعد وہ مجھے پیسے واپس لوٹا جاتا۔ لیکن غریب آدمی جو آتا میں اس کے گھر جاتا، بھی تو نے مجھے وعدہ کیا تھا
پیسے کیوں نہیں دیے؟ کہتا میرے پاس ابھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں، تیری مہربانی مجھے اور ٹائم دے دے۔ یا اللہ میں اس کو اور ٹائم دے دیتا، پھر چیزیں لینے کے لیے جاتا، پھر میں دیکھتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں محلے سے پوچھتا، محلے والے گواہی دیتے یہ تو بڑا غریب ہے بیچارہ، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یہ تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، یہ تجھے پیسے کیسے واپس لوٹائے گا؟ تو یا اللہ مجھے رحم آ جاتا تو میں اپنا حق تیرے بندے کو معاف کر دیتا۔ اتنا اس کی زبان سے نکلا جملہ، ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو خدا کی رحمت، اتنا جملہ نکلا یا اللہ مجھے رحم آ جاتا تھا کہ تیرا بندہ ہے اور مجھے تو نے دیا ہے، یہ معلوم ہے میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انا احق و بذاب، فرشتوں یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندے کو اپنا حق معاف کر دیتا تھا، تو میں خدا ہو کر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میں آج اپنے حق اس بندے کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ ہے خدا کی مخلوق کے ساتھ انصاف، جس چیز سے ہم نے بھنس میں اس کو دیکھے نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 4-5 اشتہار چھپا لو، محفل میلاد کرا دو، محفل قرآن کرا دو، نصرہ کرا دو، بخشے جاؤ گے۔ بھئی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جب چاہے بخش سکتا ہے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ معافی مانگنا۔ جب خدا کہتا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا جب تک میرا بندہ نہیں معاف کرے، اصل معاملہ وہ ہے۔ لیکن اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں، وہ ایک ناول لکھا، انہوں نے کہنے لگے کہ ایک آدمی تھا وہ جنگل میں جا رہا تھا اور اس نے نا وہ دوسرا ایک ٹہنی کاٹ دی، خشک ٹہنی، کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس خشک ٹہنی کے پاس اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑا، عبادت کرتا جا رہا۔ ایک پاس سے گزرا نوجوان تھا، اس نے کہا بھائی مجھے بھی اس کام پہ لگا دو۔ کہنے لگا چل تو نہیں کر سکتا، کہنے لگا نہیں جو تو کہے گا میں کروں گا۔ کہنے لگا تیرے بس کی بات نہیں ہے، کہنے لگا مجھے لگا دو جو تو کہے گا میں کرے گا۔ اس نے بھی وہ ٹہنی لگائی، ایک وہ عبادت کرنے والا ہے اور ایک نوجوان جس نے عبادت کبھی نہیں کی، دونوں نے ٹہنی لگا لی اور دونوں کی خشک ٹہنی ہے کہ جب تک یہ تار نہیں ہوگی اتنی دیر تک ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ شام ہوئی تو جنگل کی گاڑیوں میں سے آواز آئی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کوئی بندہ ہے وہ آواز لگا رہا ہے، کوئی پھنسا ہوا بیچارہ، چلے ہم اس کی مدد کرتے، چل میرے ساتھ مل کر ہم اس کی مدد کرتے۔ کہنے لگا تجھے میں نے کہا تھا تیرے بس کی بات نہیں، ہم حجرے میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت، جو مرتا ہے مرنے دو، تو اس کو اپنی ٹہنی کی فکر کر۔ وہ پھر کہتا ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، پھر ساتھ نیچے رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت شروع کر دیتا۔ پھر آواز آتی ہے بچاؤ مجھے بچاؤ، پھر وہ کہتا ہے اللہ، کہتا ہے تجھے میں نے کہا تھا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب ایسا ہوتا ہے آواز آتی ہے، وہ جو نوجوان تھا جس نے عبادت کی نہیں تھی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو اپنی عبادت کرتا رہو، میں جاتا ہوں پہلے اس کی مدد کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا جنگل میں، دیکھا ایک گھاٹی تھی، اس میں پانی تھا اور اس جانور کے اوپر اس نے بوجھ لادا ہوا تھا، اس کا بوجھ گرا اور پانی میں وہ بیچارہ اگر رات ہو جاتی تو بیچارہ وہاں جانور بھی اور وہ بھی کیسے رات گزارتے۔ وہ گیا، اس نے سامان اٹھایا اس کے ساتھ، اس کی سواری پہ رکھا اور وہ چل نکلا۔ جب واپس اپنی جگہ پر آیا تو اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی اور اس کی ٹہنی بھی خوشی ہو چکی تھی، اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی۔ علامہ اقبال بھی تو کہتے ہیں نا خدا کے عاشق ہزاروں پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ یہ موت ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، تمہیں بھی آنی ہے، لیکن اس موت کو یاد کرو، اس کا لطف اتنا ہی ہے 60 سال 65 سال
یہ سارا کچھ پیچھے والے سمیٹتے رہیں گے، تم قبر میں حساب دیتے رہو۔ تو ایسی زندگی بسر کرو کہ لوگ تمہارا پیچھے چرچا کریں کہ بہت نیک آدمی تھا۔ ماسٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اچھی زندگی بسر کی، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اور ہزاروں طلباء کو انہوں نے علم سکھایا۔ اور استاد تو وہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرا آقا قرار پایا، چاہے مجھے جا کر فروخت کر دے، چاہے مجھے آزاد کر دے۔ تو وہ غلام، طالب علم اس کا غلام ہوتا ہے، تو وہ اپنے آج تو ایسے ماحول پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارا کچھ علاقہ ایسا ہے کہ بغیر مال کے بچہ نہیں پڑھتا۔ پہلے ہر مسجد میں ایک حافظ قرآن ہوتا تھا، پورا قرآن ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سنا دیتا تھا، لیکن اب ہزار حافظ قرآن لاؤ تو ان میں سے 4-5 حافظ قرآن ہوں گے جو قرآن سنا سکتے۔ اس لیے کہ انہوں نے اساتذہ کی مار نہیں کھائی، جنہوں نے ماریں کھائی تھی آج بڑھاپے میں چلے گئے پھر بھی مصلح سنا رہے ہیں۔ لیکن آج کے دور کا طالب علم اس کو تھوڑی سی ڈانٹ پلاؤ، جی استاد نے مجھے ڈانٹ دیا، نہیں، استاد کی ڈانٹ طالب علم کو سنوار دیتی ہے۔ وہ اساتذہ جو پڑھاتے وقت طالب علم کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اس وقت طالب علم کو لگتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن جب طالب علم کسی مقام پہ کھڑا ہوتا ہے سوچتا ہے وہ میرا فائدے مند ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا جس طالب علم کے ساتھ دشمنی کرنی ہو نا اس کو پوچھنا چھوڑو، سنائے سبق یا نہ سنائے، ایسا ایسا نیچے سے نیچے چلا جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور یہ ایک پودا ہے، اس کو آپ لگاتے ہیں، مالی کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ شاخیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو کاٹتا ہے، نیچے سے کاٹ کے خوبصورت پودا بناتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے۔ اسی طرح طالب علم اس کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، اس طالب علم میں اگر عادات خراب ہونی ہے تو استاد نے ان کو کاٹ چھانٹ کرنا ہے، اس کی گوڈی کرنی ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے۔ پھر طالب علم جب استاد بن کر کسی مقام پر کھڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میرے استاد پر رحمت نازل کر، جس استاد نے مجھے اتنی سلیقے سے پڑھایا۔ اس وقت پتا چلتا ہے، اس وقت پتا چلتا ہے یہ بات نہیں پیار، یہ تو ہم دے کے بیٹھ گئے، نہ اولاد والدین کی فرما بردار رہی، نہ طالب علم استاد کے فرما بردار رہے۔ اب استاد والدین لوڈیوں کی طرح، استاد کی لوڈیوں کی طرح طالب علموں کے پیچھے پیچھے معافی مانگتے دیکھیے استاد میں بچوں سے۔ تعلیم کا معیار بیڑا غرق ہو گیا، تھوڑا سا سبوک آتی ہے، دھند آتی ہے، سب سے پہلے ادارے کون سے بند ہوتے ہیں؟ تعلیم کے بند ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے بھائیو، ہمیں سوچنا پڑے گا، موت سب کو آنی ہے۔ معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا وارث وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یا قرآن کو سمجھنے کے لیے دنیاوی تعلیم قرآن کو سمجھنے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ استاد ان کی قبر پہ اپنی رحمت نشاور فرمائے اور ان کی اخروی زندگی ان کے لیے بہتر فرمائے۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں بڑے بڑے آئے لکھی تکری ہزاری اسا بیٹھے اور لگے جاندے بکل مال اتاری، یہ دنیا 4 دنہ دا میلا، اتھے بیٹھ کسے دی رہنا، جوگی والا پیڑا سب دا، یہ دنیا تو لے